اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 137 میں ماہ رمضان کے روزوں کی قضاء کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ ماہ رمضان کے روزے کے متعلق بہت سی باتیں ہو چکی ہیں۔ روزے کے جو مفطرات ہیں، وقت ہے، نیت ہے۔ اب ماہ رمضان کے روزوں کے قضاء کی احکام پر گفتگو ہونے والی ہے۔ کن افراد پر صیام رمضان کی قضاء واجب ہوتی ہے، کن پر صیام رمضان کی قضاء واجب نہیں ہوتی۔ شہید اول کی عبارت میں لازمی تقیید کا بھی بیان ہوگا۔ مذکورہ احکام کی ادلہ کی تحقیق بھی پیش کی جائے گی اور متعلقہ علمی فوائد اور تحقیقات کا بھی تذکرہ ہوگا۔ جو شخص عاقل بالغ قادر ہو اور روزے کی شرائط، وجوب کی شرائط اس میں ہوں، لیکن عمدن یا سہون یا کسی عذر شرعی یعنی سفر یا مرض کی وجہ سے روزہ ماہ رمضان کا نہ رکھ سکے تو پھر اس پر قضاء واجب ہوتی ہے۔ لیکن بچہ بالغ ہو جائے، دیوانہ عاقل ہو جائے تو اس پر واجب نہیں ہے کہ سابقہ روزوں کی وہ قضاء کریں۔ اسی طرح جو شخص بے ہوش ہے، اگر وہ کیا ہے ہوش میں آ جائے تو اس پر بھی واجب نہیں ہے کہ ان روزوں کی قضاء کرے جو بے ہوشی کی حالت میں رہ گئے۔ اسی طرح کافر اگر مسلمان ہو جاتا ہے تو کفر کی حالت میں جو اس کے روزے رہ گئے ان کی بھی قضاء اس پر نہیں ہوتی۔ تو عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيَقْضِيهِ اَيْ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ كُلُّ تَارِكٍ لَهُ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا او لعذر من سفر او مرض وغیرہما۔ ہر وہ شخص جو ماہ رمضان کے روزے کو ترک کر چکا ہو، عمدن جان بوجھ کر یا سہون بھول کر یا کسی عذر شرعی کی وجہ سے مسافر تھا یا مریض تھا تو اس کے لیے قضاء کرنا واجب ہے۔ وغیرہما میں ایک اس کا یہ جہت ہو سکتی ہے کہ تقیہ کی وجہ سے کسی ظالم کے ڈر سے اس کو روزہ توڑنا پڑا تھا تو اس کو قضاء کرنی چاہیے، یا پھر وہ بزرگی کی وجہ سے یعنی بوڑھا ہو چکا ہے اور اس وقت نہیں رکھ سکا، یا حیض و نفاس کی وجہ سے جو روزے اس کے رہ گئے ہیں، یا حاملہ ہونے کی وجہ سے جب بچے کو ضرر ہو اس نے روزہ نہ رکھا ہو۔ الا الصبی والمجنون اجماعا، مگر بچہ تو اس پر تو تکالیف شرعی ہوتی ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے بچپن کی جو روزے ہیں اس پر قضاء نہیں ہوتی۔ والمجنون اجماعا، اور مجنون بھی جو ہے اس پر بھی اپنے حالت جنون والے جو روزے اس سے رہ گئے ان کی قضاء نہیں ہوتی۔ اس پر تمام فقہائے شیعہ کا اتفاق ہے۔ والمغمى علیہ فی الاصح، اور جو شخص بے ہوشی کی حالت میں کچھ روزے چھوڑ چکا ہو تو بے ہوشی کی حالت میں جو روزے اس کے رہ گئے ہیں ان کی بھی قضاء نہیں ہے، لیکن یہ اصح قول کی بنیاد پر ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک قول ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اس کو ان روزوں کی قضاء کرنی چاہیے جو حالت بے ہوشی میں رہ گئے ہیں۔ خصوصاً وہ تفصیل دیتے ہیں کہ اگر اس نے رات کے وقت نیت کی ہوئی تھی کہ روزہ رکھے گا اور پھر دن کو بے ہوش ہو گیا تو ان کی قضاء نہیں ہوگی، اور جن روزوں کو رکھنے کی اس کے ذہن میں نیت نہیں تھی اور دن کو بے ہوش ہو گیا تو ان کی قضاء اسے کرنی پڑے گی۔ والکافر الاصلی، اور کافر اصلی جو ہوتا ہے جو والدین جس کے کافر رہے ہوں اور وہ کفر پر پیدا ہوا ہو تو اس پر بھی قضاء واجب نہیں ہوتی۔ وَأَمَّا الْعَارِضِي كَالْمُرْتَدِّ فَيَدْخُلُ فِي الْكُلِّيَّةِ، لیکن کافر عارضی یعنی کہ پہلے وہ مسلمان تھا لیکن بعد میں کافر ہو گیا، جیسے مرتد اس کو کہتے ہیں، تو فَيَدْخُلُ فِي الْكُلِّيَّةِ، وہ اسی کلیہ قاعدہ میں ہے کہ کل تارکن، جو بھی ماہ رمضان کے روزے کو ترک کرتا ہے تو اس کو اس کی قضاء کرنی چاہیے۔ اور مرتد کی دو قسمیں کی جاتی ہیں، مرتد فطری اور مرتد ملی۔ مرتد فطری وہ ہے کہ جس کے ماں باپ مسلمان ہوتے ہیں لیکن خود وہ بالغ ہونے کے بعد کافر ہے ہو جائے، اور مرتد ملی وہ ہوتا ہے کہ اس کے ماں باپ کافر ہوتے ہیں لیکن خود وہ بالغ ہونے کے بعد اسلام قبول کرتا ہے، پھر دوبارہ وہ کیا ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔
تو مرتد بہرحال اس وجوب قضا کے کلی فارمولے میں داخل ہوتا ہے۔ جناب شہید ثانی فرماتے ہیں وَلَا بُدَّ مِن تَقْیِیدِهَا بِعَدَمِ قِیَامِ غَیْرِ الْقَضَاءِ مَقَامَهُ لِیَخْرُجَ الشَّیْخُ وَالشَّیْخَةُ وَذُو الْعِطَاشِ۔ وجوب قضا کے کلیہ قاعدہ کو مقید کرنا ضروری ہے کہ کوئی چیز قضا کی جگہ پر اس کی جانشین واقع نہ ہوئی ہو۔ لِیَخْرُجَ الشَّیْخُ وَالشَّیْخَةُ وَذُو الْعِطَاشِ، تاکہ اس کلیہ قاعدہ سے بہت عمر رسیدہ بوڑھا بوڑھی اور جس کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہو اور اس کے پاس برداشت کی طاقت نہ ہو، جو ہے روزہ رکھنے کی اس میں طاقت نہ ہو، تو اس کے لیے کچھ فدیہ وغیرہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر وہ اس کی جگہ پہ آ جائے تو پھر وہ قضا کو مقید کرنا چاہیے۔ بلکہ ایک چوتھا فرد بھی ہے، وَمَنِ اسْتَمَرَّ بِهِ الْمَرَضُ إِلَى رَمَضَانَ آخَرَ، اور جس شخص کی بیماری جو ہے ایک رمضان میں جاری ہوئی اور وہ روزے نہیں رکھ سکا اور وہ بیماری دوسرے رمضان تک جاری رہی، فَإِنَّ الْفِدْيَةَ تَقُومُ مَقَامَ الْقَضَاءِ، تو ان کے لیے واجب ہے کہ یہ فدیہ دیں قضا کی جگہ پر۔ تو ان پر کیا ہوتی ہے، مختلف احکام ان کے تفصیل کے ساتھ بعد میں بیان کیے جائیں گے۔ قضا کی بجائے ان کے لیے فدیہ دینا واجب ہوتا ہے، تو جب یہ فدیہ دیں گے تو ان پر پھر قضا واجب نہیں ہوگی۔ اور ان کے لیے جو فدیہ دینے کا حکم ہے وہ ایک مد طعام ہوتا ہے، تو وہ فقیر کو دیں گے، اور فدیہ کفارے کے علاوہ ہوتا ہے۔ ان کی تفصیلات بعد میں آنے والی ہیں۔ قضائے ماہ رمضان کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے اور ایک مستحب حکم بھی بیان کرنا چاہتے ہیں۔ وَيُسْتَحَبُّ الْمُتَابَعَةُ فِي الْقَضَاءِ لِصَحِیحَةِ عبداللہ ابن سنان۔ ماہ رمضان کی قضا کے روزے رکھنے میں تسلسل مستحب ہوتا ہے، واجب نہیں ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ جو واجب اس کے روزے رہتے ہیں ماہ رمضان کی قضائیں ان کو مسلسل انجام دے۔ لِصَحِیحَةِ عبداللہ ابن سنان، چونکہ عبداللہ ابن سنان کی صحیح و سند روایت اس کے بارے میں موجود ہے، تو یہ استحباب پہ دلالت کرے گی۔ وَرِوَایَةُ عَمَّارٍ عَنِ الصَّادِقِ علیہ السلام تَتَضَمَّنُ استحباب التفریق، جبکہ عمار صاباتی جلیل القدر سے کراوی تھے، ان کی روایت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، جو اس معنی پر مشتمل ہے کہ قضا کے روزے رکھتے ہوئے ان میں فاصلہ ڈالنا مستحب ہوتا ہے۔ وَعَمِلَ بِهَا بَعْضُ الْأَصْحَابِ، اور بعض فقہائے شیعہ نے اس پر بھی فتویٰ دیا ہوا ہے۔ بہرحال اختلاف روایت اور اختلاف فتویٰ بھی موجود ہے، لیکن شہید اول کا فتویٰ یہ ہے کہ قضائے ماہ رمضان کے روزوں کو مسلسل رکھنا مستحب ہوتا ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں لَكِنَّهَا تَقْصُرُ عَنْ مُقَاوَمَةِ تِلْكَ فَكَانَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَقْوَى، لیکن یہ جو عمار صاباتی کی روایت ہے وہ عبداللہ ابن سنان سکہ جلیل القدر وزیر مشیر اپنے دور میں بہت بڑی پرسنالٹی تھے، ان کی جو روایت ہے اس کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہے، کمزور ہے، یعنی وہ صحیحہ کے مقام پر ہے، اور یہ اگر ساری اس کی سند ثابت بھی ہو جائے تو یہ موثقہ کے مقام پر ہے، کیونکہ خود عمار صاباتی فقہی المذہب رہے ہیں۔ فَكَانَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَقْوَى، تو پہلا جو نظریہ ہے کہ مستحب ہے ماہ رمضان کی قضا کو مسلسل انجام دینا، وہ قوی تر ہے۔ وَكَمَا لَا تَجِبُ الْمُتَابَعَةُ لَا يَجِبُ التَّرْتِيبُ فَلَوْ قَدَّمَ آخِرَهُ أَجْزَأَهُ وَإِنْ كَانَ أَفْضَلَ وَكَذَا لَا تَرْتِيبَ بَيْنَ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ وَإِنْ كَانَتْ صَوْمًا۔ اسی طرح ایک اور حکم بھی قضا کے بارے میں بیان کرتے ہیں، جیسا کہ ماہ رمضان کے روزوں کی قضا میں تسلسل اور پے در پے ہونا واجب نہیں ہوتا، اسی طرح ان کی ترتیب کے لحاظ سے قضا بھی واجب نہیں ہوتی۔ اگر آخر میں جو روزہ قضا ہوا ہے اس کو پہلے انجام دے اجزاءہ تو کافی ہے،
وَإِنْ كَانَ أَفْضَلَ اگرچہ کہ ترتیب کا خیال رکھنا فضیلت رکھتا ہے، وَقَضَى لَا تَرْتِيبَ بَيْنَ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ اسی طرح قضاء اور کفارے کے روزوں کے درمیان میں بھی کوئی ترتیب نہیں ہوتی۔ وَإِنْ كَانَتْ صَوْمًا اگرچہ کہ وہ کفارہ روزہ ہو، چونکہ کفارے میں تو 3-4 چیزیں ہوتی ہیں جو ہے نا جی، 60 روزے رکھے یا 60 فقیروں کو کھانا کھلائے یا غلام کو آزاد کرے، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر کفارہ میں وہ کیا کرتا ہے، فقیروں کو کھانا کھلا دیتا ہے، تو اس صورت میں تو واضح ہے کہ کھانا کھلانے میں اور روزہ قضا کا رکھنے میں کوئی ترتیب واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کیا ہے، کھانا کھلانے کی بجائے کفارے میں بھی روزے رکھنا چاہتا ہے تو پھر بھی ترتیب واجب نہیں ہے۔ یہ چند ایک مسائل ہیں جو قضاء ماہ رمضان کے حوالے سے تھے، کچھ مستحب ہیں، کچھ واجب ہیں۔ اب ان کی دلیلوں کی طرف بھی اشارہ کر دیتے ہیں۔ رمضان کے روزوں کی قضا واجب ہوتی ہے، چونکہ وجوب قضا کی جو دلیلیں ہیں وہ عام ہیں۔ صحیح حلبی جلیل القدر سکراوی ہیں، کوفی تھے لیکن حلب میں تجارت کرتے تھے، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، اذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في اي شهور شاء، کہ جب انسان پر ماہ رمضان کے کچھ روزے رہ گئے ہوں تو ان کی قضا کرنی پڑے گی، جس مہینے میں بھی چاہے اس کی قضا کرے۔ اور بچے اور مجنون پر اجماعاً قضا واجب نہیں ہوتی، جو بچپن کے اور جنون کی حالت میں روزے رہ گئے ہیں، تو حدیث رفع القلم ہے، رفع القلم عن ثلاثہ، عن الصبی حتی یبلغ، عن النائم حتی یستیقظ، وعن المجنون حتی یفیق، یعنی 3 افراد سے شرعی احکام کی تکلیف اور ذمہ داری ساقط ہے، بچہ جب تک بالغ نہیں ہو جاتا، سویا ہوا جب تک جاگ نہیں جاتا، اور مجنون جب تک اس کو افاقہ نہیں ہو جاتا، یعنی عقل مند نہیں ہو جاتا۔ وسائل الشیعہ باب 4 ابواب مقدمت الواجب، اور صحیح حلبی وسائل الشیعہ باب 26 ابواب احکام شہر رمضان میں موجود ہے۔ کافر اصلی پر قضا نہیں ہوتی، اس کے لیے جو دلیل ہے وہ صحیح حلبی ہے، امام صادق علیہ السلام سے، سئل عن رجل اسلم فی النصف من شہر رمضان، ایک شخص نیمہ رمضان کو مسلمان ہوتا ہے تو اس کے بارے میں سوال ہوا، ما علیہ من صیامہ، اس پر کتنے روزے واجب ہیں؟ فرمایا لیس علیہ الا ما اسلم فیہ، اس پر انہی روزوں کی قضا ہے جن میں وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ وسائل الشیعہ باب 22 ابواب احکام شہر رمضان، اور اس میں یہ بھی ہے کہ حالت کفر کے روزوں کی قضا نہیں ہوتی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حدیث یا قاعدہ ہے الاسلام یجب ما قبلہ بھی اس پر دلالت کرتا ہے۔ غوالی الوالی جلدو حدیث 38 صفحہ 224، مختلف قسم کی روایات سے جو ہے یہ قاعدہ فقہی بنایا گیا ہے، اس کی تفصیل قواعد فقہیہ میں اب مستقل کتابیں موجود ہے۔ میراث فقہی، ائمہ میراث علمی، ائمہ اطہار جو ہے یا میراث علمی مکتب اہل بیت سے بھی اس پر سن 2002-3 میں کتاب جو ہے وہ تحقیق کے ساتھ مرتب ہوئی ہے۔ اور جہاں تک مغمى علیہ یعنی بے ہوش شخص میں 2 قول بھی ہیں، صحیح تر قول کی بنیاد پر نہیں ہے قضا، لیکن بعض فقہا کہتے ہیں قضا ہوگی، تو مشہور نظریہ یہ ہے کہ اس پر قضا نہیں ہے۔ صحیح ایوب بن نوح جلیل القدر سے کراوی ہیں، كتبت الى ابی الحسن اسأل عن المغمى علیہ یوما او اکثر هل یقضی ما فاته ام لا، میں نے امام کاظم علیہ السلام کی خدمت میں خط لکھا، بے ہوش کے بارے میں سوال کیا، 1 یا چند دن وہ بے ہوش رہا ہے، کیا وہ قضا کرے گا یا نہیں؟ فرمایا فکتب علیہ السلام، امام نے جواب میں لکھا لا یقضی الصوم ولا یقضی الصلاۃ، اس پر روزے اور نماز کی قضا نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی روایات ہیں۔ وسائل الشیعہ باب 24 ابواب من یصح منہ الصوم میں موجود ہے۔ شیخ طوسی علیہ رحمہ، شیخ مفید بغدادی علیہ رحمہ اور سید مرتضی علم الہدیٰ علیہ رحمہ، یہ جو علماء ہیں فرماتے ہیں کہ اگر اس نے رات کو نیت نہ کی ہو روزے کی
اور نیت اس کی پہلے موجود نہ ہو تو پھر قضا کرے گا، اگر پہلے نیت تھی لیکن نہیں رکھ سکا تو پھر اس پر قضا نہیں ہوگی، لیکن ان کی کوئی خاص دلیل، واضح دلیل نہیں ملی، جیسا کہ مستمسک العروۃ الوثقی میں جناب سید محسن الحکیم نے تحقیق پیش کی ہے۔ اور مرتد پر جو قضا واجب ہوتی ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہائے شیعہ اس کے قائل ہیں۔ مدارک الاحکام میں سید موسوی فرماتے ہیں یہ قطعی ہے کیونکہ وجوب قضا کے عموم اور کلیہ میں وہ داخل ہے۔ اور جہاں تک عمر رسیدہ بوڑھے اور بوڑھی اور عطش والا شخص اور جس کی مرض اگلے ماہ رمضان تک جاری رہے، ان کے بارے میں مستقل تحقیقات اسی شرح العلوم میں آ رہی ہیں، مستقل مسائل کے ضمن میں، اس وجہ سے یہاں اس کی تفصیل بیان نہیں کرتے۔ جہاں تک استحباب تسلسل کا ہے تو جیسا کہ شہید ثانی نے بھی فرمایا کہ صحیح ہے، عبداللہ ابن سنان اس پر دلالت کرتی ہے، جلیل القدر سے کا راوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، من افطر شيئا من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا فهو افضل وإن قضاه متفرقا فهو حسن۔ وسائل الشیعہ باب 26 میں یہ روایت موجود ہے۔ جو شخص ماہ رمضان کی قضا روزے رکھے تو اگر مسلسل رکھے تو زیادہ فضیلت ہے، اگر متفرقاً ان کی قضا کرے تو بھی اچھا ہے۔ اس طرح اور بھی روایات اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔ یہاں تک عمار صاباتی کی روایت ہے تو اس کا متن ہے امام صادق علیہ السلام سے، سألتہ عن الرجل یکون علیہ ایام من شہر رمضان کیف یقضیها، قال علیہ السلام ان کان علیہ یومان فلیفطر بینہما یوما وان کان علیہ 5 ایام فلیفطر بینہما ایاما ولیس له ان یصوم اکثر من 6 ایام متوالیہ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ 8 ایام او 10 ایام افطر بینہما یوما۔ تو اس میں تفصیل دی گئی ہے کہ ایک شخص پر ماہ رمضان کے روزے کیسے قضا کرے۔ فرمایا اگر تو 2 دن اس پر قضا ہے تو ان کے درمیان 1 دن کا افطار کرے، اور اگر اس پر 5 دنوں کی ہے تو اس کے درمیان چند دنوں کی جو ہے افطار اور فاصلہ ڈالے، اور اگر اس پر 6 دنوں ہاں اور اس کے لیے حق نہیں ہے کہ وہ 6 دن مسلسل قضا کے روزے رکھے، اور اگر 8 یا 10 دن قضا ہو تو ان کے درمیان بھی کیا ہے، ہر 2 روزوں کے درمیان ایک افطار کرے۔ تو یہ سابقہ جو روایات ہیں صحیح سند اور اکثر بھی ہیں تعداد کے لحاظ سے، ان کا معارضہ اور مقابلہ اور اختلاف کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ ثانیاً جو ہے اس کی سند بھی ضعیف ہے، بعض راوی اس میں جو ہے وہ غیر ثقہ ہیں، اور بعض اصحاب نے کہا ہے کہ جیسا کہ سرائر میں اس کو مرسل طور پر بیان کیا ہے کہ وہ 6 دن پے در پے رکھ سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ وہ نہ رکھے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس کو آداب میں شمار کیا جائے کہ جناب علی زیادہ اپنے اوپر سنگین نہ لے لے۔ تو یہ بھی ہے کہ کوئی بندہ پہلے جو ماہ رمضان میں روزے نہیں رکھ سکا، اگر اس کو قضا کے روزے زیادہ اکٹھے رکھوائے جائیں تو کہیں پھر جو ہے نا انہی مشکلات کا شکار نہ ہو جائے جن کی وجہ سے وہ واجب روزے اپنے وقت پہ نہیں رکھ سکا۔ اور جہاں تک باقی احکام کا تعلق ہے کہ ان میں ترتیب شرط نہیں ہوتی تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایام ماہ رمضان میں ترتیب واجب نہیں ہوتی چونکہ ادلہ قضا مطلق ہیں، اور اسی طرح باقی احکام میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی قضا اور کفارے کے درمیان بھی ترتیب واجب نہ ہونے پر اتفاق ہے۔